بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ذیشان ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل انجینئرنگ ایوری وے کے پلیٹ فارم سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ہم نے بنانی بھی تھی، لیکن چونکہ لوگوں کی کیوریز آ رہی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا جلدی اس کو بتا دیا جائے. بیسیکلی این او پی نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے جو کہ آفرڈ بائی لمز یونیورسٹی ہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز. تو یہ ہر سال آفر کرتی ہے. اس میں بیسیکلی جو ایف ایس سی جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے فرسٹ ایئر کلیئر کر لی ہوتی ہے وہ اس میں عموماً اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ تقریباً سال 1.5 سال کا ہے. تو اس لیے پریفریبل ہوتا ہے کہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس اپلائی کریں تاکہ وہ سیکنڈ ایئر بھی کلیئر کریں، ساتھ میں اس میں اپلائی بھی کریں، اور جیسے ان کی سیکنڈ ایئر کلیئر ہو تو ساتھ ہی وہ لمز میں این او پی نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت انرول ہو جائیں. یہ بیسیکلی پروگرام جو ہے وہ ان کے لیے جن کی ایک اس کی جو ایلیجیبلٹی ہے وہ ایک خاص پرسنٹیج ہے میٹرک میں جو ہونی چاہیے، اور پلس فائنینشیل نیڈ بیسڈ ہے یہ، کیونکہ یہ فلی فنڈڈ ہوتی ہے. اس میں ہاسٹلس کے فیس، آپ کی تمام فیس، ہاسٹل کے چارجز، بکس کی چارجز، ایوری تھنگ یہ کور کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہم نے اس کی پوری سیریز بنا کے جو ہے اپنے وہ چینل پہ ڈالی ہوئی ہے، اپنے یوٹیوب چینل پہ انجینئرنگ ایوری ویئر کے نام سے ہمارا چینل ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی چونکہ اس کے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے، 28 اکتوبر کو اس کے پروگرام کا آن لائن اپلائی کر سکتے تھے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 11 مارچ 2025 ہے. تو میں نے ابھی تقریباً آج جو ہے وہ 3 نومبر ہے، تو آج کے دن میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں. تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے میکسیمم کوشچنس کلیئر ہو جائیں گے. پھر بھی کوئی کوئری ہوئی تو آپ لازمی ہم سے پوچھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی ہمیں آگاہ کیجیے گا. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. اچھا، اس میں نا آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہوں گے، اس میں ڈیڈ لائن جو ہے وہ 16 مارچ 2021 لکھی ہوئی ہے. یہ بیسیکلی جو میں نے انسٹرکشنز اٹھائی ہیں نا، یہ بیسیکلی ان کا جو انسٹرکشنز ان کے پاس موجود تھیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر، وہ اولڈ انسٹرکشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے. کوئی میجر چینجز نہیں آئی ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے اسی انسٹرکشنز کو رکھا ہے اور انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو آپ اس سے نہ گھبرائیے گا کہ یہ 16 مارچ 2021 میں لکھا ہوا ہے. بیسیکلی یہ 2024 3 نومبر کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یہ جو 2024-25 کے جو این او پی کے اپلیکیشنز ہیں اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کوئی میجر چینجز نہیں ہوں گی جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے آن لائن. ٹھیک ہے. آئیے چلتے ہیں پروگرام کی جانب. تو اس میں کیا ہے، ویلکم ٹو یور این او پی سمر کوچنگ سیشن. ٹھیک ہے. اس میں ویلکم کر رہا ہے، اور 2024. ٹھیک ہے. یہ 2021 نہیں ہوگا آن لائن اپلیکیشن. Given below are details regarding each section you will need to fill in the NOP summer coaching session 2024 online application. کہہ رہے ہیں نیچے جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل دی گئی ہے ہر سیکشن کے بارے میں جو کہ ضروری ہے فل کرنا این او پی سمر کوچنگ سیشن آن لائن اپلیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے، پلیز فل ان آل دا ریکوائرڈ فیلڈز مارکڈ ود این اسٹیرک کیئرفلی. کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی جو بھی فیلڈ جس میں اسٹیرک کا سمبل یوز ہو رہا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ریکوائرڈ فیلڈز ہیں، جو کہتے ہیں نا لازم فیلڈز ہیں، ان کو خاص طور پہ آپ نے لازمی فل کرنا ہے اور بڑا کیئرفلی فل کرنا ہے. If you are confused, please place your cursor within the field and hints will appear to help you understand what information is being asked. کہہ رہے ہیں کسی بھی باکس میں اگر کسی قسم کی انفارمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں کیا پٹ کرنی ہے تو آپ نے اس باکس کے اوپر اپنا کرسر لے کے جانا ہے، جس طرح یہ ماؤس کا کرسر ہے جس کے اوپر لے جانا. تو جیسے چھوڑیں گے نا تھوڑی دیر کے لیے تو ایک چیز اپیئر ہو جائے گی، ساتھ میں ایک چیز اپیئر ہو جائے گی جس میں نا ڈیٹیل میں نا آپ کو 1-2 لائنوں میں لکھا ہوگا کہ آپ نے یہ چیز اس میں لکھنی ہے. In order to successfully submit your application, you are required to complete all sections. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو سکسیزفلی سبمٹ کریں تو یہ لازم ہے کہ آپ تمام کے تمام سیکشنز کو فل کریں گے. ونس یو کمپلیٹ ای سیکشن اٹس رسپیکٹیو اسٹیٹس باکس ول ٹرن فرام ریڈ ٹو گرین. جیسے جیسے آپ سیکشنز کو کلیئر کرتے جائیں گے، فل اپ کرتے جائیں گے، اس کا جو اسٹیٹس باکس ہوگا وہ ریڈ سے گرین کی جانب ہوتے جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا اپلیکیشنز ود انکمپلیٹ انویلڈ انفارمیشن ریگارڈنگ بایوگرافیکل اکیڈیمک فائنینشیل ڈیٹا ول ناٹ بی پروسیس فردر. کہہ رہے ہیں کسی بھی قسم کا اگر آپ انکمپلیٹ مطلب نامکمل انفارمیشن یا کہ غلط انفارمیشن ڈالیں گے، چاہے وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اکیڈیمک کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فائنینشیل نیڈ کے اعتبار سے ہو، تو آپ کی اپلیکیشن آگے کی جانب نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، یہ آگے کی جانب آپ کی اپلیکیشن نہیں جائے گی. اچھا، اس کے بعد کیا کہتا ہے، آلسو یو ول نیڈ ٹو سبمٹ
the necessary supporting documents without which applications will be disqualified. कह रहे हैं कि ये भी लाजिम है कि आपने जितनी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सबमिट करना है, और उसके बगैर भी आप डिसक्वालीफाई हैं, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इस प्रोग्राम के लिए. अगला पॉइंट है, यू मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन. लाजिम है आप पे कि आप एक तो सही इन्फॉर्मेशन दें और एक बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दें, पुरानी इन्फॉर्मेशन ना दें. Any misrepresentation will lead your immediate disqualification from the application process. कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की आपने कोई चीज़ गलत प्रेजेंट की तो क्या होगा कि इमीडिएट फौरी तौर पे आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस में. तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है आपने. उसके बाद इफ एट एनी पॉइंट यू विश टू कम्युनिकेट विद एनओपी रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज क्लिक ऑन द आस्क एनओपी सेंटर ऑप्शन एंड यू कैन सेंड इन योर क्यूरी एंड अटैच अ स्क्रीनशॉट इफ नीडेड फॉर एलेबोरेशन. कह रहे हैं अगर आपको किसी भी लम्हे किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो आपने फ़ौरन क्या करना है, इनके जो एनओपी का मेन पेज है ना उसमें आस्क एनओपी सेंटर के नाम से एक ऑप्शन आता है, उस पर आपने जाना है और अपनी क्यूरी को लिख देना है. ठीक है, और आप लिखेंगे कैसे मैं वो भी बता देता हूँ. अपनी क्यूरी को लिख देना और अपने स्क्रीन शॉट को भी साथ अटैच कर देना अगर आप चाहते हैं. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा. ये चले गए हम, ये एनओपी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का मेन पेज है. इसके आपने आ जाना है आखिर में. तो अच्छा ये देखें ये डेड लाइन भी चल रही है, 18 हफ्ते रहते हैं, 2 दिन 4 घंटे 22 मिनट और इतने सेकेंड्स. ठीक है, इसको क्लोज होने में. तो देखें बिल्कुल एंड पे आएंगे ना, देखें आस्क एनओपी मतलब कि नेशनल आउटरीच प्रोग्राम को आपने कुछ कहना है तो आपने यहाँ नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ क्यूरी डाल देनी है. ठीक है, और आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करके सबमिट कर देना है. तो आपको ईमेल पे या ईमेल पे ना आपको वो या फ़ोन नंबर पे आपको जवाब जो है वो दे देंगे. ठीक है, तो आइए चलते हैं दोबारा हम अपने उस जाने. पहला सेक्शन आपके पास आ गया, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. इन दिस सेक्शन यू विल बी आस्क्ड टू इनपुट ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. कह रहे हैं कि इस सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डालें. मेक श्योर यू टू एंटर द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड डाटा एज पर योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड आईडी. कह रहे हैं ये लाजिम है कि आप अपने जो भी डाटा डालते हैं उसकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, और जो डाटा डालेंगे वो एज़ पर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और अपने आईडी कार्ड मतलब जो आपका कंप्यूटेशन में वो जो दिया था कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, CNIC जिसे आप कहते हैं, उसके मुताबिक. इफ़ यू आर बिलो 18 ईयर्स प्लीज यूज़ योर बी फॉर्म. कह रहे हैं अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप अपना बी फॉर्म यूज़ करेंगे. इफ़ यू आर अबव 18 ईयर प्लीज़ रेफर टू योर CNIC. अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आप अपना जो है वो डिटेल जो है वो CNIC के मुताबिक डालेंगे. ठीक है, जो आपके पास कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है. यू विल नीड टू अपलोड अ रिसेंट फोटो ऑफ योर सेल्फ. आपको चाहिए कि आप अपनी बिल्कुल लेटेस्ट फोटो इसमें डालें. प्लीज़ कीप इन माइंड द बिलो इंस्ट्रक्शन व्हेन अपलोडिंग योर पिक्चर इन ऑर्डर फॉर योर अपलोड टू बी सक्सेसफुल. कह रहे हैं कि जो बिलो में इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं इनको अपने जहन में अपने रखना है जब कभी भी आप अपनी क्या कहते हैं फ़ोटो डालेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं की जाएगी. तो क्या है पिक्चर अपलोड इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अ रीसेंट फोटोग्राफ. तमाम बच्चों को चाहिए और तमाम एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बिल्कुल लेटेस्ट फोटोग्राफ डालें. द अपलोडेड फाइल मस्ट बी इन .jpg फॉर्मेट एंड द फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 1 MB. कह रहे हैं कि जब आपकी फ़ाइल जो होगी उसका जो फॉर्मेट है वो JPG होना चाहिए. ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, इमेज जिसमें सेव होते हैं, और उसका जो साइज़ है वो 1 MB से लेस होना चाहिए. द फोटोग्राफ you provide here will be used for the verification of your credentials throughout your association with them. कह रहे हैं जो तस्वीर आप देंगे वो यूज़ होगी आपके तमाम क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए थ्रू आउट जो आपकी जर्नी होगी रम्स में. ठीक है, therefore you are advised to upload a 2" by 2" size recent photograph with a clear white blue background. इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी क्लियर पिक्चर दें जो कि 2x2" की हो और उसके बैकग्राउंड में वाइट या ब्लू हो. ठीक है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अकॉर्डिंग टू द पिक्चर अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो. एप्लीकेशंस विद इनवैलिड पिक्चर फॉर्मेट विल नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर. कह रहे हैं कि एप्लीकेंट्स जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनको चाहिए कि वो अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालें और उन सेक्शंस के मुताबिक जो कि ऊपर भी दी गई हैं और नीचे भी मज़ीद दी जाएंगी. और अगर आपने इनवैलिड पिक्चर फॉर्मेट सेट किया .jpg के अलावा तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फर्दर जो है वो प्रोसेस नहीं की जाएगी क्योंकि इमेज उनको शो ही नहीं होगी. टू डू दिस
Use the choose file field on the biographical information page and then browse and select your photo to upload it to the system. इस पर्पस के लिए आपने चूज फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में और ब्राउज करना है, ठीक है। ब्राउज मतलब सर्च करना है अपने सिस्टम के अंदर आपने कहाँ फोटो रखी हुई थी और उस पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देना। इट विल बी विजिबल टू यू वंस यू सेव द बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन बाय क्लिकिंग सेव एंड रिटर्न एट द एंड ऑफ द पेज। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आया आपकी इमेज जो है वो अपलोड हुई है कि नहीं, क्या आपने क्या करना है, उसको अपलोड करने के बाद नीचे सेव एंड रिटर्न का ऑप्शन होगा, जैसे क्लिक करेंगे तो वो सेव करने के बाद जैसे रिटर्न उसी पेज पे करेगा तो आपको इमेज शो होगा। ये आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपका इमेज अपलोड हो गया, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस, वो कह रहे हैं कि वो क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि यूज़ की जाए तो बेहतर है। Go to a professional photographer and hand over the details listed below. He will take a photograph, resize it accordingly and give it to you on a USB drive or floppy disk. Remember, we need a good quality photo which must meet the following criteria. कह रहे हैं किसी भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाएं और उसके पास उसको कंप्लीट डिटेल्स दें जो कि हमने बताई हैं आपको, तो वो आपकी तस्वीर भी बनाएगा, उसको रीसाइज भी करेगा और आपको USB में दे देगा या फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि याद रखिएगा कि एक आपकी जो ये गुड क्वालिटी फ़ोटो इनको रिक्वायर्ड है जो कि इन क्राइटेरियाज को फॉलो करे। पहला क्राइटेरिया, इंक्लूड अ फुल फेस, फ्रंट व्यू एंड ओपन आइज। पूरा चेहरा होना चाहिए और आपका फ्रंट व्यू होना चाहिए चेहरे का और आंखें खुली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, मेक श्योर फोटो प्रेजेंट्स फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू शोल्डर। ये आपने यकीन दहानी रखनी है कि आपका पूरा सर उसमें आए और बालों का मतलब बालों के ऊपर से लेकर मतलब सारे मतलब बाल भी आए, मतलब आपका पूरा हेड आए उसमें और शोल्डर भी है उसमें आए, ठीक है। टेक अ फोटो इन अ प्लेन वाइट और ब्लू बैकग्राउंड, और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो ब्लू या वाइट होना चाहिए। शुड फोर्थ पॉइंट है, शुड नॉट इंक्लूड एनी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट फिल्टर, और किसी भी किस्म का इंस्टाग्राम और स्नैपचैट फिल्टर उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी फॉलोड बाय फिलिंग आउट द पेरेंट गार्डियन इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद आपके पास क्या आएगा, पेरेंट और या गार्डियन की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। मेक श्योर द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड CNSE नंबर्स आर प्रोवाइडेड। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने जितनी भी स्पेलिंग्स इंपोर्ट की हैं वो करेक्ट होनी चाहिए और CNSE नंबर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यू विल आल्सो बी आस्क्ड टू स्पेसिफाई द प्रोफेशंस एंड मैरिटल स्टेटस ऑफ योर पेरेंट्स एंड गार्डियन। कह रहे हैं ये भी आपसे कहा जाएगा कि आप ये स्पेसिफाई करें कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जो गार्डियन हैं उनका प्रोफेशन क्या है और उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब सिंगल हैं या मैरिड हैं या डिवोर्स हैं या जो भी है, विडो। अ गार्डियन इज अ पर्सन हु सपोर्ट्स यू फाइनेंशियली। अच्छा, इसमें गार्डियन की उन्होंने डेफिनेशन बताई है कि गार्डियन वो बंदा होता है जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ठीक है। दिस कुड बी योर फादर, मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकती हैं, आपके ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, आंट भी हो सकते हैं। मोस्ट पीपल चूज देयर फादर एज द गार्डियन। ज़्यादातर लोग जो है ना अपने फादर को अपना गार्डियन के तौर पे सेट करते हैं। वो कह रहे हैं अगर ये चीज़ है तो अपनी इंफॉर्मेशन को उस हिसाब से आपने पुट करना है कि अगर आपके फादर जो है वो आपके गार्डियन है। यू विल बी देन बी आस्क्ड टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको फिर कहा जाएगा कि अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालें। द ईमेल यू चूज टू क्रिएट योर ऑन एप्लीकेशन अकाउंट विद विल be your primary email to which all correspondence will be sent. You have to also provide a secondary email address. कह रहे हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अपना एक अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट में जो आप अपने ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे वो ईमेल एड्रेस आपका प्राइमरी ईमेल अकाउंट होगा, और आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना सेकेंडरी ईमेल अकाउंट भी दें क्योंकि कोई पता नहीं होता प्राइमरी ईमेल अकाउंट में कोई इश्यूज आ सकते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए आपके पास सेकेंडरी ईमेल अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, योर मोबाइल नंबर शुड बी योर पर्सनल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर भी देना जो कि आपका पर्सनल हो। हाउएवर इफ यू डू नॉट हैव वन यू कैन लिस्ट योर फादर गार्डियन नंबर। अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है कि अपने फादर का या गार्डियन का नंबर आपने दे देना है, ठीक है। द नेक्स्ट सेक्शन टू बी फिल्ड आउट इज योर परमानेंट मेलिंग एड्रेस। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें क्या होगा, आपने मुस्तकिल जो आपका एड्रेस होगा वो आपने डालना है। दिस इज द एड्रेस वे यू एंड योर फैमिली हैव बीन लिविंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये वो जगह होती है जहाँ आप आपकी फैमिली जो है वो बहुत अरसे के लिए रहते हैं या रहे हैं, ठीक है, या रहे हैं। प्लीज़ बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल इंक्लूड योर हाउस नंबर। कह रहे हैं बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको एड्रेस को डालते हुए। आपने अपना हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट नंबर डालना है और एनी विजिबल लैंडमार्क नियर बाय।
اور کسی بھی قسم کی مشہور جگہ مشہور چیز آپ نے جو ہے وہ ایڈریس میں عموماً ہم ڈالتے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ سو ڈیٹ ٹی سی ایس کوریئر سروس کین ری یوز ایزیلی، تاکہ آپ کے پاس ٹی سی ایس کے تھرو کوئی بھی آپ کے پاس چیز آتی ہے ان کی طرف سے تو آپ کو تک پہنچ جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے چوز یور پریوینس سٹی اینڈ ڈسٹرکٹ فرام دا ڈراپ ڈاؤن لسٹ پرووائڈیڈ۔ آپ نے اپنا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے، اپنا شہر اور اپنا ضلع سلیکٹ کرنا ہے ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے، ٹھیک ہے۔ دس ول بی فالوڈ بائی یور کرنٹ میلنگ ایڈریس، اور اس کے بعد آپ کے پاس کرنٹ میلنگ ایڈریس کا آپشن آئے گا، ٹھیک ہے۔ دس ریفر ٹو یور ایڈریس وے یو مے بی لیونگ ایٹ پریزنٹ، یہ عموماً اس ایڈریس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ ابھی رہ رہے ہیں۔ If you live with your family, you can choose to import the same information as your permanent mailing address. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ اپنا پرمنٹ میلنگ ایڈریس ہی ڈال دیں جہاں آپ کے امی ابو رہ رہے ہیں۔ If you are living somewhere as at present، اگر آپ کہیں اور رہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہاسٹل میں یا کسی ریلیٹیو کے گھر میں رہ رہے ہیں اپنی کسی بھی ایجوکیشن کی وجہ سے، اینڈ وڈ پریفر ٹو ریسیو میل دیٹ ایڈریس پلیز پرووائڈ اکارڈنگلی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ہاسٹل میں یا اگر آپ کے ریلیٹیو کے گھر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں آپ کی میل آئے تو آپ نے وہاں کا ایڈریس دینا ہے، کیونکہ ایز اے نیم انڈیکیٹ اٹس اے میلنگ ایڈریس، جتنی بھی قسم کی کورسپونڈنس ہوگی وہ آپ کے اس ایڈریس پہ آئے گی۔ جو میلنگ ایڈریس شوڈ بی ایکوریٹ اینڈ ڈیٹیلڈ سنس وی ول بی فارورڈنگ پوسٹل کورسپونڈنس ٹو دا پرووائڈیڈ ایڈریس۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میلنگ ایڈریس جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے بالکل، اور ڈیٹیل ہونا چاہیے، مطلب کہ ایک تو صحیح ہونا چاہیے اور بالکل بہت جامع قسم کا ڈیٹیل قسم کا ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی قسم کی کورسپونڈنس ہوگی وہ اسی ایڈریس پہ آپ کی آئے گی۔ اگلا سیکشن ہے سیکشن 2 اکیڈیمک ریکارڈ۔ ان دس سیگمنٹ یو ول بی ریکوائرڈ ٹو امپورٹ یور اکیڈیمک ڈیٹا، اس میں آپ نے اپنا اکیڈیمک مطلب کہ ڈیٹا ڈالنا ہے۔ ان دا فرسٹ سیکشن یو مسٹ پرووائڈ ڈیٹیلز آف یور سیکنڈری اسکول انفارمیشن، اس میں آپ نے سیکنڈری اسکول کی انفارمیشن ڈالنی۔ یو ول نیڈ ٹو امپورٹ یور ٹوٹل آبٹینڈ مارکس، آپ نے اپنے ٹوٹل مارکس ڈالنے ہیں اور اس میں حاصل کردہ مارکس ڈالنے ہیں۔ اف یو آر a metric student or your subject grades if you are an O level students، اور آپ نے میٹرکس کے مارکس ڈالنے اور سبجیکٹ گریڈ اف یو آر، اپنے سبجیکٹ کے گریڈس ڈالنے اگر آپ او لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، میٹرک ہے تو ٹوٹل مارکس 10 مارکس اور سبجیکٹ گریڈس ڈالنے اگر آپ او لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ڈیٹیلز آف یور اسکول کالج ایئر آف کمپلیشن یور بورڈ ایگزامینیشن رول نمبر and your position in the exams will also be asked. Please be aware that if the total percentage of your marks is below 80, you are not eligible to apply. کہہ رہے ہیں کہ اپنے اسکول کالج کی ڈیٹیل ڈالنی ہے، کس سال کمپلیٹ کیا وہ ڈالنا ہے، اپنے بورڈ ایگزامینیشن کا رول نمبر ڈالنا ہے اور اپنی پوزیشن ڈالنی ہے ایگزامس میں، ٹھیک ہے۔ پلیز بی اویئر اف دا ٹوٹل، اگر آپ کی جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے نا وہ اگر 80% سے لیس ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، یہ ان کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے۔ آپ کے ایس ایس سی یا آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹرک میں یا او لیول میں 80% مارکس ہونا ضروری ہیں، ادروائز آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے، یہ میں پہلے بھی بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ دا سیکنڈ سیکشن ریکوائرز یور پوسٹ سیکنڈری اسکول انفارمیشن، اس سیکشن میں آپ کے پاس جو سیکنڈری اسکول جو مطلب ایس ایس سی ہے اس کے بعد کی انفارمیشن پوچھی جائے گی۔ یو ول نیڈ ٹو امپورٹ یور ٹوٹل obtained مارکس اف یو آر انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ٹوٹل مارکس obtained مارکس کتنے ہیں اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور یور سبجیکٹ گریڈس اف یو آر این اے لیول اسٹوڈنٹ، اور آپ سے سبجیکٹ گریڈ پوچھا جائے گا اگر آپ اے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کیس یو ہیو ناٹ اپیئرڈ ان دا انٹر اے لیول ایگزامینیشن اور آر ویٹنگ فار رزلٹ، چوز رزلٹ اویٹنگ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیس آپ کے اوپر بھی لاگو ہو رہا ہے بالفرض کہ آپ انٹر اے لیول ایگزامینیشن میں اپیئر ابھی تک نہیں ہوئے یا پھر آپ نے ایگزام دے دیے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں رزلٹ کا، تو آپ نے یہ آپشن سلیکٹ کرنا ہے رزلٹ اویٹنگ، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اگر آپ اپیئر نہیں ہوئے ابھی تک، اپنے پیپر نہیں دیے یا پھر آپ رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، یو ول نیڈ ٹو فل ان سملر ڈیٹیلز آف اسکول ایز مینشن ابو، اور اسی طرح آپ نے اسکول کے بارے میں وہی انفارمیشن انپوٹ کرنی ہے جو کہ جس طرح کی آپ سے یہ ایس ایس سی کے کیس میں پوچھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس یہ سیکشن بھی آپ کے پاس ہو گیا، تو آپ کے پاس آپ آ جاتے ہیں سیکشن 3۔ تھرڈ سیکشن ہمارے پاس ریفرنسز کا ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، پلیز پرووائڈ دا ڈیٹیلز آف این ایجوکیشنل ریفرنس ہو نوز یو پرسنلی، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیٹیل دینی ہے ایجوکیشنل ریفرنسز کی جو کہ آپ کو پرسنلی طور پہ جانتے ہو۔ اٹ کین بی یور ٹیچر، پرنسپل، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر اور ہیڈ ماسٹر،
یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ان میں سے, ٹیچر بھی ہوتا ہے, پرنسپل بھی ہو سکتا ہے, اسٹوڈنٹ کاؤنسلر بھی ہو سکتا ہے, یا ہیڈ ماسٹر بھی ہو سکتا ہے. پلیز گیو ڈیٹیلز اباؤٹ وچ اسکول دے ٹاٹ یو ایٹ. یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کس اسکول میں انہوں نے آپ کو پڑھایا. دیر کانٹیکٹ نمبر بھی دینا ہے, ان کا کانٹیکٹ نمبر دینا ہے, اینڈ دیئر ای میل ایڈریس, ان کا ای میل ایڈریس بھی دینا ہے. اف دے ڈو ناٹ ہیو این ای میل ایڈریس یو کین لیو دیٹ فیلڈ بلینک. اگر ان کا ای میل ایڈریس موجود نہیں ہے تو آپ اس کی اس آپشن کو, مطلب اس فیلڈ کو, اس باکس کو آپ خالی چھوڑ دیں. The NOP Center reserves the right to contact your given educational references at any time during the application process. NOP Center کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ کسی بھی موقع کے اوپر آپ کے ان ایجوکیشنل ریفرنسز سے کیا کہتے ہیں کانٹیکٹ کریں, رابطہ کریں, اور اس پورے پروسیس کے دوران, اور ان سے آپ کے بارے میں انفارمیشن لیں. ٹھیک ہے. سیکشن 4 ادر انفارمیشن. دس سیکشن ول آسک یو 3 تھنگس. اس میں 3 چیزیں پوچھی جائیں گی. ڈو یو ہیو انٹرنیٹ ایکسیس ایٹ ہوم اور نیئر بائی. کیا آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے گھر پہ یا آپ کے قریب. یو مسٹ ہیو اے ورکنگ انٹرنیٹ کنیکشن ان آرڈر ٹو کمپلیٹ یور آن لائن اپلیکیشن. کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک چلتا ہوا انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی آن لائن اپلیکیشن کو کمپلیٹ کر سکیں. ایز ویل ایز کیپ اپ ود آل فیوچر ای میل کرسپونڈنس فرام دا NOP سینٹر. اور اپنی تمام کی تمام جو ہے وہ فیوچر میں جو ای میلز آئیں گی وہ اس کو دیکھ سکیں کہ آپ سے کیا رابطہ کیا جا رہا ہے, اور اس کو رسپونڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. اف یو ڈو ناٹ ہیو انٹرنیٹ ایکسیس ایٹ یور ہوم. اگر آپ کے گھر پہ انٹرنیٹ ایکسیس موجود نہیں ہے, انٹرنیٹ کیفے کلوز بائی اور اے فرینڈ ریلیٹیو ہاؤس کلوز بائی کین بی یوٹیلائز. تو آپ اپنے گھر کے قریب کسی انٹرنیٹ کیفے کو استعمال کر سکتے ہیں اس پرپز کے لیے, یا پہ اپنے دوست کا یا پہ اپنے ریلیٹیوس کے گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے تو اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے. ہیو یو اٹینڈیڈ دا NOP مطلب کہ سمر کوچنگ سیشن ان پریویس ایئرس. آپ سے پوچھ جائے گا کہ آپ نے پریویس ایئرس میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی سیشن اٹینڈ کیا. اف یو ہیو اٹینڈیڈ دا NOP سمر کوچنگ سیشن نیشنل آؤٹریچ پروگرام سمر کوچنگ سیشن بٹوین دس پلیز ویری اسپیسیفائی دا ایئر. اب چونکہ میں نے آپ کو پہلے اوپر بتایا کہ یہ میں نے جو انسٹرکشنز کھولی ہوئی یہ پرانی ہے, لیکن اتنی زیادہ چینجز نہیں ہوئی ہوں گی ابھی تک. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہ جو ٹائم لائن ابھی اس میں موجود ہو رہی ہے نا, اس میں یہ ٹائم لائن نہیں ہوگی, اس میں چینج ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہ ایئر مینشن کرنا ہے جس ایئر میں آپ نے یہ سیشن اٹینڈ کیا ہوا ہے پہلے, اگر کیا ہوا ہے تو. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا نیشنل آؤٹریچ پروگرام. یو کین چوز ملٹیپل آپشنز. آپ سے پوچھ جائے گا کہ آپ کو اس پروگرام کے بارے میں آیا پتہ کیسے چلا, تو اس میں آپ ملٹیپل آپشن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ ایک ہی آپشن سلیکٹ کریں. اگلا ہے سیکشن 5, وہ ہے فائنینشیل انفارمیشن, کہ آپ نے فائنینشیل انفارمیشن کیا پٹ کرنی ہے. دس سیکشن ول ریکوائر یو ٹو اسٹیٹ آل یور انکم اینڈ ایکسپینڈیچرس. اس سیکشن میں آپ نے تمام کی تمام اپنی سورس بتانی ہے کہ آپ کی کتنی انکم ہے, آپ کے مطلب کہ آپ کی فیملی کی, اور آپ کے کتنے اخراجات ہیں. آل اماؤنٹ مسٹ بی اینول اینڈ ان پاکستانی روپیز. تمام کی تمام اماؤنٹ جو پوچھی جائے گی وہ اینول سالانہ حساب سے ہوگی, مطلب سال کی. ٹھیک ہے. اور پاکستانی روپیز میں پوچھی جائے گی. اس میں سبلنگ انفارمیشن سے مراد ہے کہ بہن بھائیوں کی. پلیز پرووائڈ اکیڈیمک امپلائمنٹ انفارمیشن ڈیٹیلز آف یور سبلنگس بردرز اینڈ اور سسٹرز. آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ اکیڈیمک انفارمیشن بھی دینی ہے, مطلب تعلیم کی, اور امپلائمنٹ اگر وہ کوئی جاب کرے تو اس کی انفارمیشن بھی دینی ہے. ان کیس آف اسٹڈینگ یو ول نیڈ ٹو پرووائڈ دا اسکول کالج نیمز اینڈ اینول فیس آف یور سبلنگس انکلوڈنگ اینی اسکالرشپ دے مے بی آن. اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان کے اسکول کالج کا نام بتانا ہے, اور ان کی سالانہ فیس بتانی ہے, اور وہ اسکالرشپ بھی بتانی ہے اگر وہ کوئی لے رہے ہیں تو, اور کتنی لے رہے ہیں. یو مسٹ اسپیسیفائی یور سبلنگس آر ورکنگ. اف یس اسٹیٹ دا اینول انکم اینڈ کنٹریبیوشن ٹوورڈ یور ہاؤس ہولڈ. آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ کے بہن بھائی کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, تو آپ نے بتانا ہے یس کر کے کہ ان کی اینول سالانہ انکم کتنی ہے, اور یہ بتانا ہے کہ وہ کتنا گھر میں اپنی انکم سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو تب بھی بتا دیجیے گا, کوئی ایسی بات نہیں. If a sibling is neither working nor studying, only then choose the other option. کہتے ہیں اگر آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی پڑھ نہیں رہا اور نہ ہی کوئی کام کر رہا ہے تو تب آپ نے ادر آپشن پہ جانا ہے, ادروائز ان دونوں آپشن پہ کوئی آپشن آپ کا ایگزسٹ کر رہا ہوگا. اگلا آپ نے ایسٹ انفارمیشن ڈالنی ہے. یور ایسٹس انکلوڈ یور فیملی ہاؤس. آپ کے ایسٹس میں آپ کے گھر والوں کا گھر آئے گا, پلاٹ آئے گا, ایگریکلچر لینڈ زرعی زمین آئے گی, شاپ بلڈنگ آئے گی, کسی قسم کی دکان. ٹھیک ہے. اور اینی ادر پوزیشنز, اور کسی بھی قسم کی پوزیشنز آ سکتی ہیں جو آپ کی فیملی اون کرتی ہے. پلیز میک شیور یو اسپیسیفائی وٹ ٹائپ آف ایسٹ یو پوزیس, اٹس سائز اینڈ اٹس مارکنگ ویلیو.
کہہ رہے ہیں کہ یہ لازم ہے آپ پہ کہ آپ بتائیں کہ کس قسم کا ایسٹ آپ کے پاس موجود ہے، اس کا سائز کتنا ہے اور اس کی ابھی مارکیٹ ویلیو ابھی کرنٹلی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسٹ انفارمیشن میں سیونگز آ جائیں گی. یور سیونگز انکلوڈ یور فیملی کیش. اس میں آ جائے گا کہ آپ کے گھر والوں کے پاس کتنا کیش موجود ہے، کتنا گولڈ سونا ہے، فکسڈ ڈپازٹ کتنا ہے، اور سیونگ سرٹیفکیٹس کتنے ہیں ان کے پاس. یو مسٹ اسپیسیفائی ٹوٹل ویلیو ان پی کے آر، اور تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ آپ نے پی کے آر مطلب پاکستانی روپی میں اپنی شو کرنی ہے. آٹو موبائل انفارمیشن مطلب کہ گاڑی وغیرہ کی. If your family owns any automobile such as bicycle, car, rickshaw, motorcycle, tractor and van, you must include its details. اگر آپ کے گھر والوں کے پاس کسی بھی قسم کی سائیکل ہے، گاڑی ہے، مطلب کار ہے، رکشا ہے، موٹر سائیکل ہے، ٹریکٹر ہے یا وین ہے، تو اس کی ڈیٹیلز آپ نے ڈالنی ہے. یو ول ہیو ٹو پرووائڈ اٹس ماڈل. آپ نے اس کا ماڈل ڈالنا ہے، اس کا میک کس برانڈ کا بنا ہوا ہے، اور اونرشپ کس کی ہے، وہ کس کے نام پہ ہے. یہ آپ نے چیزیں ڈالنی ہیں. اس کے بعد آپ نے لون انفارمیشن ڈالنی ہے. If your family has taken a loan, you must include the amount and source from where the loan was taken. اگر آپ کی فیملی نے لون لیا ہوا ہے تو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ اس کی اماؤنٹ کتنی ہے اور آپ نے کس سورس سے آپ نے وہ لون لیا ہے. دس could be through a bank, a relative or employer. اور یہ بینک بھی ہو سکتا ہے، آپ نے بینک سے لون لیا ہوگا، یا کسی رشتہ دار سے یا کسی بھی امپلائر سے. ٹھیک ہے. اگلا آپ کے پاس کیٹیگری آ جاتی ہے، سوری اگلا آپشن آ جاتا ہے فیملی انکم انفارمیشن. ٹھیک ہے. In this section, you must provide the annual income of all the earning members of your family. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جتنے بھی آپ کی فیملی ممبرس جو ارن کر رہے ہیں ان سب کی ملا کر اینول انکم کیا ہے. اٹ ول انکلوڈ دا انکم آف فادر. یہ اس میں آپ کے فادر کی انکم آئے گی، مدر کی آئے گی، اینڈ کنٹریبیوشن آف یور گارڈین ٹو دا ہاؤس ہولڈ. اور کسی بھی، اور اگر آپ کو کوئی گارڈین ہے جو آپ کو پال رہا ہے اس کی بھی جو کنٹریبیوشن ہے آپ کے گھر کو چلانے میں وہ بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اس میں کنٹریبیوٹری انکم آپ کہہ لیں آئے گی جو گھر کو چلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس ہے فیملی ایکسپینس انفارمیشن، مطلب کہ آپ کتنا آپ کا خرچہ وغیرہ ہے وہ انفارمیشن آئے گی. یو مسٹ پرووائڈ آ سمری آف یور اینول ایکسپینڈیچرز ان دا مینشن فیلڈ. آپ نے اس میں اپنے سالانہ اخراجات جو ہے وہ اپنے بتانے جو بھی مینشن کی جائیں گے فیلڈز میں. پلیز انشور دیر از نو ڈسکریپنسی بٹوین یور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. آپ نے یہ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی غلط بیانی یا کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ یا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے کسی بھی آپ کی انکم میں اور آپ کے اخراجات میں. ٹھیک ہے. شارٹ ایسے. یو ول ہیو ٹو ڈسکرائب دا ریزنز وائی یو تھنک یو ڈیزرو دا NLP اسکالرشپ ان فارم آف شارٹ ایسے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ NLP اسکالرشپس کو ڈیزرو کرتے ہیں. آپ نے اس کے بارے میں ایک شارٹ ایسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکشن 6 ہے ایسے. دا پرسنل ایسے از اے چانس فار یو ٹو شیئر یور پرسنل اکمپلشمنٹ ود اس. اس میں آپ نے پرسنل ایسے لکھنا ہے. یہ دونوں ایسے میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے ایک پرسنل ایسے لکھنا ہے جس میں آپ نے اپنی اکمپلشمنٹس آج تک جو آپ کی ہیں وہ آپ نے بتانی ہے. یو کین ٹاک اباؤٹ یور بیسٹ کیریکٹرسٹکس. آپ نے اپنی بہترین قسم کی جو خوبیاں ہیں آپ کے اندر وہ آپ نے بتانی ہے. یو اکیڈیمک اچیومنٹس، اپنے تعلیمی جو آپ نے اپنے اچیومنٹس حاصل کی ہیں وہ بتانی ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، مطلب کسی بھی قسم کے کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں وہ بتانی ہے. اینڈ اینی ادر فیکٹر دیٹ ول شو یور کیلیبر ایز اے اسٹوڈنٹ. اور کسی بھی قسم کی ایسی انفارمیشن جو کہ آپ کے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو نمایاں کرے، اس کو روشن کرے آپ کے اس کو ریپرزنٹیشن میں، آپ نے وہ بتانا ہے. یو مسٹ ایکسپریس یور آئیڈیاز ان انگلش. آپ نے اپنی تمام باتیں انگلش میں بتانی ہے. اینڈ ان دا فارم آف اسٹرکچرڈ ایسے. اور جو ایسے لکھیں گے وہ ایک پراپر اسٹرکچرڈ فارم میں ہوگا. پراپر ایسے کے جو فارمیٹ ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہوگا. آخری ہے سبمیشن. میک شیور یو ویو یور اپلیکیشن کمپلیٹلی بیفور کلکنگ آن دا سبمٹ بٹن. آپ نے اس چیز کی یقین دہانی کرنی ہے کہ آپ نے اپلیکیشنس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ریویو کر لیا ہے. سبمٹ کے بٹن میں کلک کرنے سے پہلے ریویو کر لیا اس کو. ایز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایڈٹ اینی انفارمیشن آفٹر ورڈ. کیونکہ ایک دفعہ اپلائی اگر آپ نے کر لیا تو آپ دوبارہ اپنی کسی بھی قسم کی انفارمیشن کو ایڈٹ نہیں کر سکتے. ونس you successfully submit your application, you will be notified of its submissions by email. جیسے ہی آپ سکسیزفلی سبمٹ کریں گے اپنی اپلیکیشن کو، آپ کو ایک ای میل آئے گی کہ آپ نے سکسیزفلی اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیا. ریگولر correspondence will be maintained with you during application processing. مطلب کہ ڈیلی کی بنا پر جو correspondence ہے وہ آپ سے کی جائے گی اپلیکیشن پروسیسنگ کے دوران. اگلا آپ کے پاس ہے ڈاکومنٹ چیک لسٹ اینڈ میلنگ label. After submitting your application, you will be able to review your checklist of required documents, mailing label and your updated application status. کہہ رہے ہیں کہ سبمٹ کرنے کے بعد
آپ اپنی چیک لسٹ کو دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں جو آپ نے بھجوانے ہیں، اور میلنگ لیبل کو دیکھ سکیں گے کہ آپ نے ڈاکومنٹس بھجوانے کے لیے اپنے کوریئر جو انویلپ ہوتا ہے اس کے اوپر لیبل کیا لگانا ہے کہ وہ جانے کہاں ہے، اور اپڈیٹڈ اپلیکیشن اسٹیٹس اور اپنا اپلیکیشن اسٹیٹس دیکھ سکیں گے کہ کیا اب ہو گیا ہے۔ The checklist for academic and financial aid documents will appear right after you submit your application۔ کہہ رہے ہیں کہ academic and financial aid documents کی جو چیک لسٹ ہوگی وہ کہاں اپیئر ہوگی؟ will appear right after you، مطلب جیسے ہی آپ اپلائی سبمٹ کا آپشن کلک کریں گے اسی ٹائم ایک چیک لسٹ آ جائے گی کہ یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اکیڈیمک کے اور فائنینشیل ایڈ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلیکٹ ون آپشن اگینسٹ ایچ ڈاکومنٹ انڈر دا اکیڈیمک ڈاکومنٹس اینڈ فائنینشیل ایڈ ڈاکومنٹس ہیڈنگ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انڈر اکیڈیمک ڈاکومنٹس اینڈ فائنینشیل ایڈ ڈاکومنٹس ہیڈنگ کے نیچے آپ نے ہر ڈاکومنٹ کے سامنے ایک آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ انڈر اکیڈیمک ڈاکومنٹس ڈاکومنٹ لسٹڈ ود اونلی اے سنگل آپشن آف ول سینڈ وایا پوسٹ کوریئر آر مینڈیٹری ٹو سینڈ۔ کہہ رہے ہیں اکیڈیمک ڈاکومنٹس کے میں جہاں آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا نا ول سینڈ وایا پوسٹ کوریئر، تو وہ لازمی ہی بھیجنے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نہ بھیجیں، مطلب آپ ایسا نہیں کہتے کہ اس میں وہ چیز نہ بھیجیں۔ انڈر فائنینشیل ایڈ ڈاکومنٹس پلیز چیک دا ڈاکومنٹس دیٹ اپلائی ٹو یور ہاؤس ہولڈ۔ آپ نے فائنینشیل ایڈ ڈاکومنٹس میں البتہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ کے گھر پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ اٹ از ایڈوائز ناٹ ٹو سلیکٹ ناٹ اپلیکیبل فار آل ڈاکومنٹ ایز یور اپلیکیشن ول بی کنسیڈرڈ انکمپلیٹ۔ کہہ رہے ہیں البتہ ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ تمام کے تمام فائنینشیل ایڈ ڈاکومنٹس کے آگے کر دیں کہ ناٹ اپلیکیبل، کیونکہ تب بھی آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ آفٹر فلنگ دا چیک لسٹ کلک آن دا سیو بٹن۔ چیک لسٹ کو فل کرنے کے بعد آپ نے سیو بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ دا ڈاؤن لوڈ میلنگ لیبل ٹیب ول اپیئر آن دا اپر رائٹ کارنر ان دا گرین کلر۔ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ میلنگ لیبل کا ٹیب اپیئر ہوگا اس طرف، ٹھیک ہے، رائٹ کارنر پہ اپر۔ پرنٹ دا میلنگ لیبل اینڈ پیسٹ اٹ آن دا انویلپ۔ اس کو پرنٹ کریں اور اسی کو پیسٹ کر دیں انویلپ کے اوپر، اور آپ کے ڈاکومنٹس وہیں پہنچ جائیں گے جہاں آپ چاہتے ہیں۔ Please be sure to enclose all the required documents in a single envelope and send it via post courier۔ آپ نے اس چیز کا میک شور کرنا ہے کہ آپ نے تمام کے تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ ایک سنگل انویلپ میں ڈال دیے اور اس کو پوسٹ کرنا ہے۔ Both academic and financial documents are required to complete your application۔ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی بھی اور جو ہے وہ فائنینشیل ڈاکومنٹس بھی دونوں ضروری ہیں آپ کی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ Application with incomplete or invalid information documents will not be processed further۔ کسی بھی قسم کی اپلیکیشن جو کہ انکمپلیٹ ہے یا اس میں غلط انفارمیشن ہے یا ڈاکومنٹ ہے، وہ پروسیس آگے کی طرف مزید بڑھے گی نہیں۔ You can also review your application by clicking print application in the sidebar on the left side of the screen۔ کہہ رہے ہیں اپنی اپلیکیشن کو آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے پرنٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے جو کہ سائڈ بار پہ ہوگی لیفٹ سائڈ اس طرف، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کہ اپنی اپلیکیشن کو ریویو بھی کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں آپ تک ڈال دی ہیں۔ اٹ از ایڈوائز ٹو سیو پرنٹ اے کاپی فار یور ریکارڈ۔ یہ آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی ضرور رکھیں ریکارڈ کے لیے کہ آپ نے کیا کچھ انفارمیشن امپورٹ کر کے سبمٹ کیا تھا۔ The document checklist and mailing label can later be reviewed by clicking on the third option named document checklist and mailing label۔ اور اپنی ڈاکومنٹ کی چیک لسٹ اور میلنگ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس تھرڈ آپشن پہ کلک کر کے جس کا نام ہے ڈاکومنٹ چیک لسٹ اور میلنگ لیبل، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں ہوپس ہو جو بھی اندر لکھنی ہے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے شروع میں ہی، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، 11 مارچ تک پلینٹی آف ٹائم ہے، آپ نے یہ سب چیزیں اپنی اکٹھی کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے سب چیزیں ریکارڈ بنا لیں اور پھر آرام سے تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو فل اپ کریں، اور شارٹ ایسیز بھی لکھ لیں، اس کو ریویو بھی کرا لیں، کسی سے ایسے بھی لکھ لیں اس کو بھی ریویو کرا لیں، جو بھی غلطیاں ہیں ان کو درست کر لیں، اور کیوں بھی کیوری ہے مزید اس کے بعد بھی تو آپ ضرور ہم سے پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس آسک این او پی کا وہ جو میں نے آپ کو پیج بتایا اس پہ بھی جا کے اپنی کیوری پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کی ساری کیوری سالو ہو گئی ہوں گی اس ویڈیو کے اندر، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی۔